آمدید کہتا ہوں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب منور حسن صاحب سے. یہ بتائیے کہ کیا خودکش حملے جائز ہیں؟ اگر خودکش حملے امریکہ کے خلاف ہوں، امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہوں اور ایک بڑے ظلم کو روکنے کے لیے ہوں تو کوئی اس کو ناجائز نہیں. میرا سوال ہے کہ پاکستان میں جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، وہ کیا جائز ہیں؟ ہمیں اطلاع کس سے ملتی ہے؟ یہ ناکام حکومت ہے، یہ لوگوں کے جان مال کو صرف سوال ایک اس کا حکومت الگ رہا ہوں بھائی. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں سوال بھی آپ کو جواب بھی آپ کو؟ جواب میرا ہوگا، سوال آپ کا ہوگا. آپ کیوں نہیں جلاتے ہیں اپنے پسند کا جواب نہ پانے پر؟ میں جواب نہیں، میں جلدار نہیں رہا. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک سوال ہے سب کے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں خودکش حملوں کو کیوں ناجائز قرار دیں؟ ہم امریکہ کو سب سے بڑا ظالم سمجھتے ہیں، ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. اس کے رد عمل کے طور پر افغانی اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ. میں افغانستان کی بات نہیں کر رہا، کشمیر کی بات نہیں کر رہا. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے وطن میں جب یہ خودکش حملے ہوتے ہیں اس میں بے گناہ اسکول کے بچے مارے جاتے ہیں، وہ کیا جائز ہے؟ بے گناہ سوات کے اندر سینکڑوں لوگ مارے گئے فوج کی وجہ سے. بے گناہ برے دو غلط مل کر صحیح نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، وہ فوج کی پہلے مذمت کرے گا کسی سوال کے ذریعے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. میں آؤں گا فوج کے اوپر بھی سوال کریں. پہلا میں بلا چکا ہوں، آپ نہیں آتے اس طرح. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر بڑی دہشت گردی، بڑا قتل عام، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، بڑے پیمانے پر لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنا، بڑے پیمانے پر بے یقینی جو پھیلائی ہے وہ فوجی آپریشن. صرف ایک آپ کی جماعت جو پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں، مقبول جماعتیں ہیں، جن کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہے، وہ اس فوجی آپریشن کی حمایت کرتی ہیں. کنسنسس ہے ان کے درمیان. دیکھیے، پارلیمنٹ کا جو کنسنسس ریزولوشن ہے اس پر آج تک عمل نہیں ہوا. پھر پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی، دونوں کی سفارشات موجود ہیں. نہیں، اس کے بعد تبدیلی آ گئی. مسلم لیگ نواز سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ. جب پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ کی بات سنا بھی تو کرے نا. آخر پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر وزیر اعظم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ ڈرون طیاروں کے بارے میں تھا، وار آف ٹیرر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس سے ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے. اس کی پارلیمنٹ نے کہا، حکومت نے جا کے امن معاہدہ کیا، مالاکنڈ میں کیا، اس کو توڑا، ان ملیٹنٹ نے توڑا. پہلی شرط تھی اس کی سیز فائر. فوج اگر ہماری مطلب ہے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی ریاست، کس کو بچایا؟ سارا سوات خالی ہو گیا، کس کو بچایا انہوں نے؟ سر دوبارہ آباد بھی تو کر رہے ہیں، وہی فوج لے کے کوئی آباد نہیں کر رہے. ساری اگر آباد کر رہے ہیں، ہمارے رپورٹرز وہاں موجود ہیں، ہماری ڈی ایس این جیز وہاں پر ہیں. یہ سب آئی ایس پی آر ہے، یہ سب آئی ایس پی آر ہے. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں زبردستی لوگوں کو لے جاتے ہیں. ان گنت لوگ نہیں جاتے، ہم غیر محفوظ نہیں جائیں گے. وہاں مٹی کا ڈھیر ہے، بنبا ہے، چاروں طرف لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، کوئی ان کا استقبال نہ کرے. اے این پی کے لوگ ہیلی کاپٹر سے آئے تھے سوات میں استقبال کے لیے، ہیلی کاپٹر سے واپس چلے گئے. انہیں کس چیز کا خطرہ تھا؟ جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہے وہ دوسرے کی جان کو جوکھوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں. ابھی بھی خبر یہی ہے کہ اتنے لوگ ہم نے سوات میں مار دیے. بنیر کی خبر آج بھی یہ آئی ہے کہ اتنے لوگ قتل کر دیے. تو بھلا لوگ جائیں گے؟ یہ امن قائم ہوا ہے. وہ تو ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں، عوام کو تو کولیٹرل ڈیمیج تو پاکستان فوج نے بہت کم کیا. اس کی مطلب ہے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، یہ آئی ایس پی آر، یہ آپ آئی ایس پی آر ہی اس وقت بن کر بات کر رہے ہیں. یہ جملہ آئی ایس پی آر کا جملہ ہے. سرکار پہلے آپ نے امریکہ کہہ دیا، اب آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. میں سوال یہ ہے اسی کا اسٹیٹمنٹ جب آپ دہرائیں گے، اسی کے پریس ریلیز کو آپ بتائیں گے تو مجھے مجسم آئی ایس پی آر نظر آ جائے گا تو مجھے موقع ملے گا بات کہنے کا. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر آج بھی آپ دہشت گردوں کو مار رہے ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں کہتے ہیں واپس چلے جائیں، امن قائم ہوگا؟ امن تو نہیں قائم ہوگا نا. دہشت گرد تو بقول ان کے روز مارے جا رہے ہیں، اس کا مطلب زندہ ہیں ابھی. پھر لوگوں کو کیوں خطرے میں؟ ان کو پہاڑوں پہ پش کر دیا انہوں نے، جو بڑے ٹاؤنز تھے، ولیجز تھے، وہ خالی کرا لیے، اس لیے واپس. اس کی یہ کوز تھی، اتنے لوگوں کی ہجرت تھی. وہ تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچانے کے لیے، کیونکہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو عوام کا سہارا لیتے ہیں، ان کو استعمال کر آنے والے کہتے ہیں کہ ہم طالبان کی وجہ سے ہجرت نہیں کی، ہم نے پاکستانی فوج کی وجہ سے. ہمارے پاس تو بالکل ریکارڈ پر ہیں کہ جن کا کہنا تھا کہ طالبان نے کیا وہاں پر مظالم ڈھائے تھے، کیا ان علاقوں میں زیادہ. میرے پاس سارا ریکارڈ ہے فوج کے مظالم کا. میں ایک ہفتے پہلے بھی گیا ہوں بنیر. خون کا عالم ہے، آدم نہ آدم زاد ہے. فوجی چوکیاں ہیں جس پر پنجابی فوجی جو ہے متعین ہے. صحیح. یہ تو آپ مطلب ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت کے امیر کی حیثیت سے اگر ہم ایک ایتھنک ٹچ دے کر بات کریں تو آپ کے خیال میں دیکھیے جو لوگ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کا خطہ ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں ہمارے پشتون فوجی بھی لڑ رہے ہیں، اردو اسپیکنگ بھی لڑ رہے ہیں، پنجابی سب لڑ رہے ہیں. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. میں نے دونوں فوجی چوکیوں پر سب سے بات کی.
क्यों पंजाबियों को लगाते हैं? नहीं कैसे? आप मुझे तो डिनाई नहीं कर सकते ना, मैं तो गया हूं ना वहां, वो तो हम लोग भी गए हैं। और वो इसीलिए मसला बनता है, वो किसी को पहचानते नहीं, वो किसी की पगड़ी का एहतराम नहीं कर पाते, वो किसी को देख कर नहीं जानते कि MP है, MNA था पहले, ये कोई आलिम है, कोई बुजुर्ग है। आप मकामी आदमी को रखें, मकामी आदमी उस कल्चर से वाकिफ होता है, उन लोगों से वाकिफ होता है, उसको आप डिनाई करेंगे, उसका रद्द अमल होगा, इश्तियाल पैदा होगा। फर्ज किया कि आज जमात इस्लामी के हाथ में हुकूमत आ जाती है, तो क्या 3 बड़े इश्यूज क्या एड्रेस करेंगे आप? ऐसे तो मफरूजों पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन असल में हमारी जरूरत जो है वो एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट और करप्शन फ्री सोसाइटी की है। और करप्शन फ्री गवर्नमेंट और सोसाइटी करप्ट लोगों के हाथों तो नहीं बन सकती। चोरों के जरिए चोरों के हाथ नहीं काटे जा सकते, जालिमों के जरिए जुल्म को फरोग नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी इन तमाम चीजों से पाक है, इसलिए इसका इम्कान है कि अगर जमात इस्लामी इख्तिदार में आती है तो हम उन तमाम मामलात में जो लोगों को दुख देने वाले 62 रुकनी काबीना है, 15 अफराद वो है जिन्हें काबीना का स्टेटस, वजीर का स्टेटस और बरात हासिल है, 77 हो जाते हैं। फिर अगर पार्लिमानी सेक्रेटरीज और एडवाइजर्स को जमा करें, सेंचुरी हो जाती। अमेरिका के दस्तूर में है कि 12 रुकनी काबीना होगी। भारत हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी काबीना भी हमसे छोटी है। अगर हम काबीना को कट टू साइज करें, अगर बाहर के दौरों को कट टू साइज, एक बात आपने की करप्शन फ्री, दूसरा आपने कहा अखराजात को काबू में लाएंगे, जाहिर है कि छोटी हुकूमत आप तश्कील देंगे। अमन कायम करने के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क्या करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर मेरे लिए कानून अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, तो कानून नाफिज नहीं होगा और उसके नतीजे में अमन भी कायम नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सैयद मुनव्वर हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, अमीर जमात इस्लामी। हमारे बहुत सारे सवाल इन्होंने उनके जवाब दिए, कई सवालात के जवाब मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक दिया जैसा वो देना चाहते थे। जी हाँ, तो मैं मुनव्वर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार के, आपने हमें इतना वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।